بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم مقامات حریری شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جس میں آج ہمارا پہلا سبق ہے اور اس میں ہم علم ادب کی تعریف، موضوع، عرض و غایت اور مصنف کے حالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کی سبق میں ہم جن موضوعات کو زیر بحث لائیں گے وہ یہ ہیں: علم ادب کی تعریف، علم ادب کا موضوع، علم ادب کی عرض و آیت، مصنف کے حالات، مقامات حریری کا مرتبہ اور آخر میں لفظ مقامہ کی وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے ہم علم ادب کی تعریف کریں گے۔ تعریف کہتے ہیں ما یبین بہ حقیقت الشیء کو، یعنی وہ جو کسی چیز کی حقیقت بیان کرے۔ تعریف کہتے ہیں ما یبین بہ حقیقت الشیء، یعنی جو کسی چیز کی حقیقت بیان کرے۔ اور پھر تعریف کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ مبتدی جو ہے وہ کسی مجہول چیز کا طلب کرنے والا نہ بنے۔ اصطلاحی تعریف پڑھنے سے پہلے ہم لفظ ادب کی لغوی اور صرفی تحقیق پڑھ لیتے ہیں۔ ادب جو ہے، لفظ ادب یہ باب کرم یکرمو اور ضرب یضربو دونوں سے مستعمل ہے۔ باب کرم یکرمو سے اس کا مصدر ادبن آتا ہے، بمعنی ادب والا ہونا، دانشمند ہونا، اور اسی سے ادیبن ہے جس کی جمع ادباء آتی ہے۔ جبکہ باب ضرب یضربو سے اس کا مصدر ادبن آتا ہے، بمعنی دعوت دینا اور یا دعوت کا کھانا تیار کرنا۔ پھر اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو بھائی ادب کو ادب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو عمدہ اخلاق و اوصاف سکھاتا ہے اور عمدہ اخلاق و اوصاف کی طرف دعوت دیتا ہے۔ آئیے اب علم ادب کی اصطلاحی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ ادب کی اصطلاحی تعریف یہ ہے: الادب ملکۃ، ادب ایک ایسا ملکہ ہے، تعصم جو بچاتا ہے، عمن قامت بہ جس کے ساتھ بھی یہ قائم ہوتا ہے، عما یشینہ ہر ناشائستہ کام سے۔ یعنی ادب ایک ایسا ملکہ ہے جس کے ساتھ بھی قائم ہوتا ہے، اسے ہر ناشائستہ کام سے بچاتا ہے۔ الادب ملکۃ تعصم عمن قامت بہ عما یشینہ۔ سید شریف جرجانی اور صاحب منجد نے ادب کی یہ تعریف کی ہے:
الادب علم، ادب ایک ایسا علم ہے، یحترز به عن الخلل فی کلام العرب لفظا و کتابتا، یعنی ادب ایسا علم ہے جس کے ذریعے کلام عرب میں لفظی اور کتابی غلطی سے بچا جاتا ہے۔ الادب علم یحترز به عن الخلل فی کلام العرب لفظا و کتابتا، مگر یہ تعریف بالعرض ہے جو کہ مفہوم اور مقصد کے زیادہ قریب ہے، مگر صحیح تعریف وہ ہے جو تاریخ الادب العربی میں احمد بن زیاد نے کی ہے۔ اس کے مطابق کسی زبان کی شعراء اور مصنفین کا وہ نادر کلام جس میں نازک خیالات و جذبات کی عکاسی اور لطیف معانی و مطالب کی ترجمانی کی گئی ہو۔ اب علم ادب کا موضوع کیا ہے؟ تو بھائی موضوع کہتے ہیں ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، یعنی جس چیز کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع ہے، اور موضوع کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ امتیاز بین العلوم حاصل ہو سکے، مختلف علوم کے درمیان فرق کیا جا سکے۔ پھر علم ادب کا موضوع کیا ہے؟ تو بھائی علم ادب کے موضوع کے بارے میں علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں هذا العلم لا موضوع له ينظر في اثبات عوارضه او نفيها، یعنی اس علم کا کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اثبات و نفی میں بحث کی جائے۔ پھر اس کا موضوع کیوں متعین نہیں ہو سکتا؟ آئیے اس کی وجہ پڑھ لیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ موضوع تو اس علم کا متعین ہو سکتا ہے جس کی تمام قسموں کے موضوعات الگ الگ ہونے کے باوجود کسی ایک جنس کے تحت داخل ہوں، مگر علم ادب تو 12 علوم کا مجموعہ ہے جس میں سے 8 اصول ہیں اور 4 فروع۔ پھر ان تمام اقسام کی موضوعات چونکہ ایک جنس کے تحت داخل نہیں ہیں، اس لیے محققین نے فرمایا ہے کہ اس علم کا کوئی موضوع بھی متعین نہیں ہے۔ 8 اصول یہ ہیں: علم لغت، علم صرف، علم اشتقاق، علم نحو، علم معانی، علم بیان، علم عروض یعنی شعروں کو وزن کرنے کے اصول و قواعد، اور علم قافیہ۔ اور 4 فروع یہ ہیں: علم رسم الخط، علم قرض الشعر یعنی شعر کہنا، علم الانشاء یعنی نثر، تقریر و تحریر لکھنا، علم محاضرات یعنی جو نظم و نثر کے ساتھ مختص نہ ہو جیسے لیکچر، مقالہ، خطبہ وغیرہ۔ تو بھائی چونکہ علم ادب 12 علوم کا مجموعہ ہے اور یہ علوم چونکہ ایک جنس کے تحت داخل نہیں ہے، اس لیے محققین نے فرمایا کہ اس علم کا کوئی موضوع بھی متعین نہیں ہو سکتا۔ پھر بعض لوگوں نے ادب کا موضوع متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ اس کا موضوع نظم و نثر ہے،
بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس کا موضوع طبیعت اور فطرت ہے جو خارجی حقائق اور داخلی کیفیات کی ترجمانی کرتی ہے۔ آئیے اب علم ادب کی عرض و آیت کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ غرض کا لغوی معنی نشان کے ہیں، اور اصطلاح میں ما یکون باعثا للفعل، یعنی عرض وہ چیز ہے جو کسی کام پر پرانگیختہ کرنے والی ہو۔ عرض وہ چیز ہے جو کسی کام پر پرانگیختہ کرنے والی ہو، اور عرض و آیت کا جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ طلب عبث لازم نہ آئے۔ تو بھائی اب علم ادب کی عرض و آیت کیا ہے؟ علامہ ابن خلدون علم ادب کے مقصود اور غرض کے بارے میں لکھتے ہیں وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ ثَمَرَتُهُ وَهِيَ الْإِجَادَةُ فِي فَنِّ الْمَنْظُومِ وَالْمَنْثُورِ عَلَى أَسَالِيبِ الْعَرَبِ وَمَنَاهِجِهِمْ، یعنی علم ادب سے مقصود اس علم کا ثمرہ پانا ہے جو کہ عرب کے طرز و انداز اور اسلوب کے مطابق فن نظم و نثر میں مہارت کا نام ہے۔ بالفاظ دیگر ادب کی عرض یہ ہے کہ آدمی اپنے ما فی الضمیر کو صحیح اور مؤثر طریقہ سے ادا کرے، اور ذہن و زبان کو لفظی اور تحریری غلطیوں سے بچائے، اور عربی محاورات اور ان کے اسالیب کو سمجھنے کا ملکہ پیدا کرے۔ آئیے اب مصنف کے حالات کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ مصنف کے حالات کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کا کمال و مرتبہ معلوم ہو جائے، جس سے مبتدی میں شوق و ذوق پیدا ہوگا۔ مقامات حریری کے مصنف کا نام قاسم بن علی اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ 446 ہجری کو بصرہ کے قریب مشان نامی ایک بستی میں پیدا ہوئے، اور 515 یا 516 ہجری کو بصرہ میں ہی وفات پا گئے۔ بقول بعض آپ محلہ بنی حرام میں سکونت اختیار کیے ہوئے تھے۔ علامہ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ اس بستی میں علامہ حریری کا کھجوروں کا ایک باغ تھا جس میں 18,000 درخت تھے۔ اللہ تعالی نے آپ کو بہت زیادہ مال و دولت عطا فرمایا تھا۔ پھر آپ کو حریری کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو بھائی حریری اس لیے کہتے تھے کہ ان کا ریشم کا کاروبار تھا، اور ریشم کو عربی زبان میں حریرن کہتے ہیں۔ چونکہ مصنف کا کاروبار جو تھا وہ ریشم سے متعلق تھا، اسی لیے اسے حریری کہتے ہیں۔ تو بھائی اس کتاب مقامات حریری کی سبب تالیف کیا ہے؟ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ مصنف شہر بصرہ کے مسجد بنی حرام میں موجود تھے کہ ایک شخص ابو زید سروجی وارد ہوا اور حاضرین مجلس کو نہایت احترام کے ساتھ سلام کے بعد اپنی پریشانی نہایت مؤثر اور فصیح الفاظ میں بیان کیا، اور اپنے لڑکے کا روم کے ہاتھوں قید ہونا ذکر کیا۔ حاضرین میں جہاں اور علم دوست لوگ موجود تھے، وہیں علامہ حریری بھی موجود تھے۔ سب اس کی فصاحت و بلاغت کے سحر میں مبتلا ہو گئے۔ حسن اتفاق سے اسی دن علامہ حریری کے پاس
بصرہ کے بڑے بڑے علماء و فضلاء بعرض ملاقات تشریف لائے، علامہ نے ان کو پورا واقعہ سنایا، تو ان میں سے ہر ایک نے ابو زید کے اسی قسم کے بہت سے قصے نقل کیے اور بتایا کہ وہ ہر مسجد میں اسی طرح رنگ و روپ بدل کر ہیلے و تدبیریں اختیار کر کے اپنے فضل و کمال کا اظہار کرتا ہے اور تقریریں سنا کر لوگوں سے پیسے اکٹھا کرتا ہے۔ اس پر علامہ نے مقامہ حرامیہ لکھا، جو کہ تخلیق و انشاء کے اعتبار سے سب سے پہلا مقامہ ہے اور کتاب کی ترتیب کے اعتبار سے 48واں مقامہ ہے، اور پھر اسی مقامہ حرامیہ پر دوسرے مقاموں کی بنیاد رکھی۔ پھر مصنف کے دیگر تصنیفات بھی ہیں جو کہ قابل ذکر ہیں، جیسے ترۃ الغواص فی اوہام الخواص، اور اس میں اہل علم کی ان غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو کہ عموماً ان سے سرزد ہوتی رہتی ہے۔ یہ کتاب مصر سے 1272 ہجری میں طبع ہو چکی ہے۔ اسی طرح ملحۃ الاعراب، اس میں مبتدی طلبہ کے لیے نحو کے مسائل کو منظوم شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ کتاب پیرس، بیروت اور مصر سے طبع ہو چکی ہے اور اس کی شرح بھی لکھی گئی ہے۔ اسی طرح رسالہ سینیہ، جس کے ہر کلمے میں سین ہے، جیسے بسم السمیع القدوس استفتح، بسم السمیع القدوس استفتح، اور اسی طرح رسالہ شینیہ، جس کے ہر کلمے میں شین ہے، جیسے وَشَوْشَبَتْ شِعَابُهُ، اور قصیدہ من وزن الحفیف، یہ کتاب غیر مطبوع ہے اور اس کا ایک نسخہ مخطوطہ برلن کی لائبریری میں محفوظ ہے۔ پھر ادب کی دنیا میں مقامات حریری کا مرتبہ کیا ہے؟ تو بھائی اس کی اہمیت اور مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شریشی نے صاحب کشف الظنون کے حوالے سے لکھا ہے، یہ مقامات کے 35 سے زیادہ شارح ہیں اور ان کے نام بھی ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح مقامات حریری کے متعلق علامہ زمخشری نے یہ 2 شعر نقل کیے ہیں، اقسم باللہ و آیاتہ و مشعر الحج و میقاتہ ان الحریری حری بان تکتب بالتبر مقاماتہ۔ میں اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی نشانیوں کی، مشعر حج کی اور میقات حج کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حریری کے مقامات اس مستحق ہیں کہ سونے سے لکھے جائیں۔ آئیے آخر میں آپ لفظ مقامہ کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ لفظ مقامہ عمومی طور پر 5 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مقامہ بمعنی مجلس، مقامہ بمعنی جماعت، مقامہ بمعنی موضع القیام یعنی جس جگہ آدمی کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہونے کی جگہ، مقامہ بمعنی واعظ و نصیحت، اور مقامہ ایک خاص ادبی طریقے پر لکھی گئی کہانی یا لطیفے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس کی عبارت مکفّا اور مسجع ہوتی ہے، اور یہاں یہی 5ویں معنی مراد ہے، یعنی خاص ادبی طریقے پر لکھی گئی کہانی یا لطیفہ جس کی عبارت مکفّا اور مسجع ہوتی ہے۔ مقامہ کے اس خاص ادبی طریقے کو سب سے پہلے
5ویں صدی کے مشہور ادیب علامہ بدیع الزمان ہمدانی نے ایجاد کیا، جس نے اس خاص طریقے پر 400 مقامے لکھے تھے۔ پھر بعد میں علامہ حریری نے 50 مقامے لکھے۔